السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں قرآن سمجھیں، شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول 2 ہے، سبق نمبر 9 ہے۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے لے کر 137 تک اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پچھلے سبق نمبر 8 میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ وہ شروع کیا تھا۔ آج ہم اس واقعے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ یا پھر اسے واقعات کہہ سکتے ہیں، آج ہم ان کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کہہ لیجئے کہ کل کے لیسن میں بھی تقریباً وہ جاری رہیں گے۔ جی، کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ صفحہ نمبر 162 ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ اس پیج پر صفحہ نمبر 162 پر جو آپ کو آیات دکھائی دے رہی ہیں وہ آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 95 تک۔ ان آیات کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے جو 3 موضوعات یا اشارات ہیں یہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کو مکمل کرتے ہیں۔ چوتھا جو اشارہ ہے اور اگلے پیج کے بھی ایک آدھا اشارہ، یہ تمام موضوعات گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھیے اب 5 انبیاء و رسول کا ذکر ہوا جنہیں ان کی قوموں کی طرح مبعوث کیا گیا۔ تو یہ جو چوتھا اشارہ ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، یہاں پر اللہ رب العزت انبیاء کو بھیجنے کے بعد بستی والوں کے رجوع کی، اللہ کی طرف پلٹنے کی مختلف صورتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ جتنے بھی 5 واقعات بیان کیے گئے ان کو سمرائز کیا جا رہا ہے ان آیات کے اندر۔ یہ جو آپ کو آیت نمبر 94، 95 اور اس کی بعد کی آیات دکھائی دے رہی ہیں۔ جی، تو چلیے ہم پارہ نمبر 9 کو شروع کرتے ہیں۔ اشارہ ہے متکبروں کو وارننگ، موضوع ہے قوم کے متکبروں کی شعیب علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کی دھمکی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قال الملأ کہا سرداروں نے، الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، من قومہ ان کی قوم میں سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جن سرداروں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے، کا آپ کو، یعنی حضرت شعیب کو، یا شعیب اے شعیب، یا ندا کے لیے ہے، پکارنے کے لیے، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا معا، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، معا کا آپ کے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی میں سے، من قریتنا ہماری بستی میں سے ہم آپ کو نکال دیں گے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری، او یا لتعودن، البتہ آپ ضرور واپس پلٹیں۔ عودہ کا مطلب ہوتا ہے نا پلٹنا، عاد یعود فعل ہے، لتعودن آپ سب ضرور واپس پلٹیں، فی ملتنا ہماری ملت میں۔ قال حضرت شعیب نے کہا، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم ہوں اس بات کو کارہین ناپسند کرنے والے، یعنی ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم تمہارے دین میں واپس پلٹیں، ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف واپس پلٹیں، ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بالکل حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا. اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا. کس شخص نے؟ 3 باتیں بتائیں. ان 3 باتوں کے اندر آخری بات یہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ وہ بندہ ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس پلٹنا ایسے ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں پھینکا جانا ناپسند کرتا ہے. تو بالکل حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس چیز کو کراہت سے دیکھتے ہیں, ہم اس کو برا جانتے ہیں. اگرچہ ہم اس کو برا جانتے ہوں, کیا اس کے باوجود ہم تمہاری ملت میں واپس پلٹیں؟ اللہ اکبر. حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید کیا کہا؟ کہنے لگے قد افترینا علی اللہ کذبا. قد افترینا تحقیق ہم نے جھوٹ گڑا, تحقیق ہم نے گڑا علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ. کب؟ ان عدنا اگر ہم واپس پلٹیں فی ملتکم تمہاری ملت میں تمہارے دین میں, یعنی اگر ہم تمہارے دین میں واپس پلٹیں تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ گڑا. مطلب یہ جو ہدایت پر ہونے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں, مطلب پھر یہ سب جھوٹ موٹ تھا. بعد اس کے اذ جب نجانا اللہ منہا جب اللہ نے اس سے ہمیں نجات عطا کی. اللہ نے جب ہمیں اس ملت سے, اس گمراہی سے, تمہارے دین سے اللہ نے ہمیں نجات عطا کی تو کیا ہم اس کے بعد واپس پلٹیں؟ اللہ اکبر. ملت یہاں پر دین کے ہی معنی میں ہے. ملت مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہے, یہاں پر ملت دین کے ہی معنی میں ہے. وما یکون لنا اور نہیں ہے ہمارے لیے ان نعودا یہ کہ ہم واپس پلٹیں فیہا اس میں یعنی اس ملت میں الا مگر ان یشاء اللہ ربنا یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے. مطلب اللہ نے ہمیں ہدایت دی, اب اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کیسے واپس پلٹ سکتے ہیں؟ ما یکون لنا ان نعود فیہا ہمیں تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم واپس پلٹیں. وسع ربنا کل شیء علما ہمارا رب وسیع ہے. وسع ربنا ہمارا رب وسیع ہے کل شیء تمام چیزوں کو علم کے اعتبار سے. اللہ رب العزت علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کو وسیع ہے. مطلب اللہ کا علم تمام چیزوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. علی اللہ توکلنا اللہ پر ہی ہم نے توکل کیا. بات میں زور پیدا ہو گیا. دیکھیں اصل جملہ ہونا چاہیے تھا توکلنا علی اللہ, ہم نے توکل کیا اللہ پر, لیکن ہم نے کیا کیا کہ علی اللہ یہ جو الفاظ تھے ان کو ہم پہلے لے آئے تو بات میں زور پیدا ہو گیا. بالکل جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. علی اللہ اللہ پر ہی توکلنا ہم نے توکل کیا. ربنا اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ سے دعا کریں. کیا دعا کریں ہیں؟ دعا کریں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. یہاں پر یہ جو فتح ہے افتح, فتح یفتح سے فعل امر افتح فیصلہ فرمانے کے معنی میں ہے. ربنا اے ہمارے رب افتح فیصلہ فرما دے بیننا ہمارے درمیان و بین قومنا ہماری قوم کے درمیان بالحق حق سے. وانت خیر الفاتحین اور یقیناً تو فیصلہ فرمانے والوں میں سب سے بہترین ہے. وانت اور تو خیر سب سے بہتر ہے الفاتحین فیصلہ فرمانے والوں میں. وقال الملأ اچھا یہ جو آیت نمبر 89 ہے نا, مطلب اس میں یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی نا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, تو گویا کہ یہ دعا حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت پہنچا دی, یہ نہیں مان رہے, اے اللہ تو فیصلہ فرما دے. مطلب یہ ایک عذاب کی دعوت ہے کہ اے اللہ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. اللہ اکبر. وقال الملأ اور کہا سرداروں نے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا من قومہ ان کی قوم میں سے. کیا کہا انہوں نے؟
لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم نے اتباع کی شعیب کی، اِنَّكُمْ بے شک تم، اِذًا تب، بے شک تم اِذًا تب، لَخَاسِرُونَ البتہ خسارہ پانے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ جو قوم کے سردار تھے، انہوں نے دوسرے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر، یعنی دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، جیسے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں دنیاوی نقصان پہنچے گا۔ آج جب بات یہاں پہنچی، قوم نہیں مان رہی، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر چکے ہیں کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ تو الفاظ ہیں آیت نمبر 91 کے، اللہ کا عذاب آ پہنچا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، پہلے بھی گزر چکا ہے قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو آ لیا زلزلے نے، الرجفہ زمین کی کپکپاہٹ، فَأَصْبَحُوا پس وہ ہوگے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے منہ، وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ ہوگے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 91 کی تفسیر نیچے لکھی ہوئی ہے، یہاں پر سورۃ الاعراف کی 91 میں قوم شعیب پر جو عذاب آیا وہ کس کا ذکر ہے؟ الرجفہ، زلزلے کا۔ سورۃ ہود کے اندر صیحہ کا ذکر ہے، صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، قوم شعیب پر آنے والا عذاب صیحہ تھا۔ سورۃ شعراء میں ذلہ کا ذکر ہے، بادل کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو ذلہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے تین صورتیں ہیں، سورۃ الاعراف، سورۃ ہود اور سورۃ شعراء، تینوں کے اندر الگ الگ عذابوں کا ذکر ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس نقطے کو بڑے خوبصورت الفاظ میں حل کر دیا کہ تین مختلف عذابوں کا ذکر ہے ایک ہی قوم پر۔ وہ کہتے ہیں وَقَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ كُلُّهُ، یہ سارے عذاب ان پر آئے تھے۔ سب سے پہلا عذاب کون سا آیا؟ اصابہم عذاب یوم الذلہ، سب سے پہلے اس طرح ہوا کہ ان پر بادل کا ایک سایہ ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، بادل کا سایہ ہو گیا۔ وَهِيَ صَحَابَةٌ أَذَلَّتْهُمْ فِيهَا شَرَرٌ مِّن نَارٍ وَلَهَبٌ وَوَهْجٌ عَظِيمٌ، وہ جو بادل تھا جس سے اندھیرا ہو گیا، ویسے تو بادلوں کے اندر بارش ہوتی ہے، لیکن وہ جو بادل تھا اس بادل کے اندر بارش نہیں تھی، بلکہ اس بادل کے اندر آگ تھی، اس بادل کے اندر انگارے اور شعلے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم جاءتهم صیحۃ من السماء، پھر آسمان سے ایک چیخ ان پر آئی، ورجفۃ من الارض شدیدہ، اور زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا، من اسفل منہم، ان کے نیچے سے۔ اللہ اکبر۔ فزاحقت الارواح وفاضت النفوس وخمدت الاجساد، تو کیا ہوا؟ ان کی نفوس ہلاک ہو گئیں، وہ اتنے شدید یہ تینوں عذاب تھے کہ وہ جو بادل کا ذلہ، وہ سایہ بھی تھا، اور پھر چیخ کی آواز بھی آئی، اور پھر زمین سے زلزلہ، زمین بھی کپ کپائی، تو یہ تینوں عذاب ان پر کیا ہوئے جی؟ جمع ہوئے۔ اعاذنا اللہ منہ، ہم اللہ سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں، جب بھی ایسا کوئی عذاب پڑے تو ہمیں اللہ سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ جی آیت نمبر 92 کی طرف چلیے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے، کأن گویا کے، کان کس معنی میں؟ گویا کہ، لم یغنوا نہیں وہ آباد ہوئے تھے، فیہا اس زمین میں، وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسا کہ وہ اس زمین کے اندر کبھی آئے ہی نہیں تھے، آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، وہی تھے خسارہ پانے والے، جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ لوگ تھے در حقیقت خسارہ پانے والے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہ جو آیت نمبر 92 ہے نا، یہ بڑی
فصیح و بلیغ آیت ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے عذاب کے بعد ان کی دو چیزیں ذکر کی، ایک یہ کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے اس زمین پر کبھی وہ آئے ہی نہیں تھے، اور نمبر دو وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اب آیت نمبر 92 کو آپ نے پڑھ لیا، اب ذرا واپس چلیں آیت نمبر 90 کی طرف۔ 90 میں انہوں نے کیا دھمکی دی تھی؟ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی بات مانی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اور پیچھے چلیے، آیت نمبر 88 میں انہوں نے کیا دھمکی دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم آپ کو اور ایمان والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ان کی دھمکی تھی نا بستی سے نکالنے کی یا ان کا بائیکاٹ کرنے کی، ان کو خسارے کی، نقصان کی دھمکی دینا، اب اللہ نے فرمایا آیت نمبر 92 میں عذاب کے بعد کہ وہ لوگ ایسے ہو گئے جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا تھا جیسے کبھی اس بستی میں آئے ہی نہیں تھے، دوسروں کو اس بستی سے من قریتنا، دوسروں کو اپنی بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، اب ایسے ہی ہو گئے جیسے وہ اس بستی میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ اور یہ لوگ تھے خسارہ پانے والے، حضرت شعیب کی اتباع کرنے والے وہ خسارہ پانے والے نہیں بلکہ یہ ہو گئے خسارہ پانے والے، اور اس سے مراد دنیا کا خسارہ بھی ہے اور آخرت کا خسارہ بھی ہے۔ آیت نمبر 93، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، فتولّا پس پھرے، حضرت شعیب علیہ السلام پھرے، عنہم ان سے، مطلب ان سے انہوں نے منہ موڑا، پھرے، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم البتہ تحقیق میں نے تمہیں پہنچا دیا، لقد البتہ تحقیق، ابلغتو میں نے پہنچا دیا، کم تمہیں، کیا پہنچا دیا؟ رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات۔ مطلب اب جب قوم ہلاک ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ میری قوم میں نے تو تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا دیے تھے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی تھی، فَكَيْفَ آسَا، آسا فرسٹ پرسن کے لیے، متکلم کے لیے، پس کیسے میں دکھ کر سکتا ہوں، کیسے میں دکھ کر سکتا ہوں، عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، کافر قوم پر۔ تو اب اگر تم ہلاک ہو گئے تو مجھے اس چیز کا کوئی رنج نہیں، میں کیوں رنج کروں کافر قوم پر۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے مختلف قوموں کے احوال اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ آپ نے قوم نوح کے بارے میں بھی سنا، قوم عاد کے بارے میں بھی سنا، قوم مدین کے بارے میں بھی سنا، قوم لوط کے بارے میں بھی سنا، آپ نے قوم شعیب کے بارے میں بھی سنا علیہم السلام۔ ان تمام قوموں کے احوال کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی بستی میں من نبیٍ کوئی بھی نبی، الا مگر اخذنا ہم نے پکڑا، اہلہا اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأساء تنگی کے ساتھ یا عذاب کے ساتھ، والضراء تنگی کے ساتھ۔ یہ جو بأساء والضراء تقریباً ان کے معنی قریب ہیں، عذاب اور تنگی، آزمائش کے معنی میں۔ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو بھیجا تو ہم نے اس بستی والوں کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی کسی بھی آزمائش کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ بولے جی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں، آہو زاری کریں۔ پھر فرمایا اللہ نے ثم، اچھا دیکھیں جب آزمائش ان پر آتی ہے بستی والوں پر، اللہ کی طرف وہ رجوع بھی نہیں کرتے، گڑ گڑاتے بھی نہیں۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا ثم پھر بدلنا ہم نے بدل دیا، مکان السیئۃ عذاب کے بدلے میں یا آزمائش کے بدلے میں، الحسنۃ اچھائی کو۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس عذاب کو اچھائی سے بدل دیا، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ بڑھنے لگے، ترقی کرنے لگے، پھولنے لگے،
مطلب دنیاوی آسائشوں میں زیادہ ہونے لگے. عفا یعفو کا مطلب بڑھنا، ترقی کرنا. آپ دیکھیں پہلے اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، پھر اللہ نے اس آزمائش کو اچھائی کے ساتھ، اچھے دنوں کے ساتھ بدل دیا. کتنے اچھے دن آئے، یہاں تک کہ وہ بڑھنے لگے. وقالو، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا، تحقیق چھوا ہے ہمارے آباء و اجداد کو. مسا کا مطلب ہے چھونا. تحقیق چھوئی ہے ہمارے آباء و اجداد کو کیا؟ الضراء والسراء. الضراء کہتے ہیں تنگی، آزمائش، والسراء کہتے ہیں خوشحالی. ہمارے آباء و اجداد کو بھی ان پر برے حالات بھی آئے تھے اور اچھے حالات بھی آئے تھے. الضراء برے حالات، تنگی، السراء اچھے حالات، خوشحالی. اللہ اکبر، یہاں تک پہلے سمجھیے. اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی، انہوں نے رجوع نہیں کیا. مزید آزمائش یہ آئی کہ ان کے حالات اچھے ہو گئے. مزید آزمائش کیا آئی؟ کہ ان کے حالات اچھے ہو گئے. اچھا، جب اچھے حالات ہوئے تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. دیکھیں دو ہی حالتیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا مومن کا معاملہ اتنا اچھا ہے، اگر اس پر آزمائش آتی ہے صبر کرتا ہے اس کے لیے خیر ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے اس کے لیے خیر ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. لیکن یہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ جب آزمائش آئی تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، گڑ گڑائے نہیں، روئے نہیں. جب ان کے برے حالات اچھے حالات سے بدل جاتے ہیں، اب چاہیے تو یہ تھا کہ حالات اچھے ہو گئے ہیں، چلو اللہ کا شکر کر لیں. کہنے لگے نہیں، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے، ان کے بھی کبھی اچھے حالات ہوتے تھے کبھی برے حالات ہوتے تھے. اب جب ان کا ایسا رویہ رہا، نہ آزمائش کے آنے پر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، اور نہ خوشحالی کے آنے پر انہوں نے اللہ کا شکر کیا، تو اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا. فَأَخَذْنَا، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم ان کو بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. تو دیکھیے میں نے پچھلے لیسن میں بھی یہ چیز تفصیل سے بیان کی تھی، جب ہم ان اقوام عالم کے واقعات کو پڑھنے جا رہے تھے، شروع کرنے جا رہے تھے کہ اقوام عالم کے واقعات کو پڑھنے کا مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو دو آیات ہیں نا، ان میں پوری سمری بیان کر دی کہ اگر پچھلی قوموں پر کوئی آزمائش آئی ہے تو مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم پر بھی، امت محمدیہ پر بھی اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اب اگر رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے خوشحالی بھی آ جاتی ہے تو یہ آخری وارننگ ہوتی ہے. اگر اس موقع پر بھی شکر نہ کیا جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ اکبر. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور نہیں رکھتے تھے. جی اگلی آیات کے اندر بھی مزید یہی موضوع چل رہا ہے. آیت نمبر 102 تک، یعنی یہ جو صفحہ نمبر 163 ہے، اس کے بھی جو ابتدائی 3 موضوعات یا اشارات ہیں، ان کا یہی موضوع ہے کہ پچھلے جو بستیوں والے تھے، پچھلے جو قوموں والے تھے، ان پر اللہ کے عذاب کا آنا، ان کے حالات کا بدلنا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اللہ کی کیا حکمتیں تھیں اس میں. اللہ اکبر. تو چلیے صفحہ نمبر 163 کی طرف. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بستیوں والے، قرا جو ہے یہ قریتن کی جمع ہے، قریتن مطلب ایک بستی، اور جمع کیا ہے؟ قرا، زیادہ بستیاں. اور اگر بستیوں والے آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم البتہ ہم کھول دیتے. فتح کا مطلب ایک کھولنا بھی ہوتا ہے نا، فتحت البابا میں نے دروازہ کھولا. لفتحنا علیہم
البتہ ہم کھول دیتے ان پر برکاتن برکتیں من السمائی آسمان سے والارض اور زمین سے ولیکن اور لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا اللہ کی انبیاء رسول کو جھٹلایا اللہ کی ہدایت کو جھٹلایا فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو پکڑ لیا بما با کا یہاں کیا معنی کریں گے چیٹ میں بتائیے جلدی سے با کا ہم یہاں پر کیا مطلب کر سکتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ ہم نے ان کو پکڑ لیا بما با یہاں بالکل آپ کا جواب ماشاءاللہ درست ہے بما بسبب اس کے جو کانو یکسبون جو وہ کمایا کرتے تھے ماضی استمراری پاس کنٹینیوز جو وہ کمایا کرتے تھے اس کے سبب ہم نے ان کو کیا کیا پکڑ لیا مطلب اللہ کا عذاب آ گیا اللہ اکبر تو یاد رکھیے یہ پچھلی اقوام میں بھی اللہ کا طریقہ کار رہا ہے ہماری قوم کے لیے بھی یہی ہے اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی قوم ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو پھر اللہ کی برکتیں آتی ہیں اور اگر وہ اللہ کے دین کو اللہ کی ہدایت کو جھٹلا دیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ نے فرمایا آفا امین اہل القرى کیا پس امن میں آ گئے ہیں آمینہ فعل کیا ہے جی آمینہ کیا پس امن میں آ گئے ہیں اہل القرى بستیوں والے کس چیز سے امن میں آ گئے ہیں ان یاتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں یا اس حالت میں کہ وہ سو رہے ہوں ان کے سونے کی حالت میں ہمارا عذاب ان کے پاس آ جائے کیا وہ اس چیز سے بے پرواہ ہو گئے امن میں آ گئے ہیں آوا آمین اہل القرى یا بستیوں والے امن میں آ گئے ہیں ان یاتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب دوحن صبح کے وقت چاشت کا جو وقت ہوتا ہے سورج کے نکلنے کا وہم یلعبون اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوں کیا وہ اس چیز سے امن میں آ گئے ہیں کہ رات کو ان کے سوئے کی حالت میں یا صبح کے وقت ان کے کھیل کود کی حالت میں ہمارا عذاب ان کے پاس آ جائے آفا آمینو مکر اللہ کیا پس وہ اللہ کی تدبیر سے امن میں آ گئے ہیں بے پرواہ ہو گئے ہیں فلا یأمن مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے نہیں امن میں آتے الا مگر القوم الخاسرون خسارہ پانے والی قوم اللہ کی تدبیروں سے جو خسارہ پانے والی قوم ہوتی ہے وہی لاپرواہی برتتی ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم اولم یہدی کیا پس نہیں ہدایت دی اولم یہدی کیا پس نہیں کیا نہیں ہدایت دی یا کیا نہیں ہدایت بنی للذین ان لوگوں کے لیے جو یرثون الارض وارث بنتے ہیں زمین کے من بعد اہلہا اس کے اہل کے بعد مطلب زمین پر رہنے والوں کے بعد آنے والے دوسرے لوگ جو اس زمین کے وارث بنتے ہیں کیا ان کے لیے یہ بات ہدایت کا باعث نہیں بنی کیا بات کہ اللو نشاء اگر ہم چاہتے یہ کہ اگر ہم چاہتے اصبناہم ہم پہنچاتے انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں ان کے گناہوں کے سبب پہنچاتے وَنَطْبَعُ اور ہم مہر لگا دیتے عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ نہیں سنتے اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے اور وہ نہیں سنتے جی تدبیر کا مطلب جو ہم نے کیا آفا امین مکر اللہ مطلب ایک دیکھیں کسی بھی جو اہل کفر ہوتے ہیں کفار وہ کوئی سازش چلتے ہیں کوئی بھی چال چلتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت جو تدبیر چلتے ہیں کفار کے اقوال یا ان کے اعمال کے مقابلے میں جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے
اللہ جو کام کرتا ہے اس کو تدبیر کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 100 اس کو سمجھے کہ کیا یہ چیز ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنی کہ وہ جس زمین پر آپ جس کے وارث بنے ہیں اس پر ان سے پہلے دوسرے لوگ بھی رہتے رہے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ہم ان کے گناہوں کے سبب ہم انہیں پہنچاتے، مطلب ان کے گناہوں کا بدلہ ہم اس دنیا میں انہیں دے دیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے، پس وہ نہ سنتے. فہم لا یسمعون. اللہ اکبر. اب یہ جو 2 آیات ہیں اس کے اندر مزید اس ٹاپک کو سمرائز کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا تلک القری، یہ بستیاں، قریۃن کی جمع قرا، تلک القری یہ بستیاں، نقص علیک من انبائها، نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، علیک آپ پر، من انبائها ان کی خبریں. نبا ان کا مطلب خبر، جو 30ویں پارے کی پہلی آیت بھی ہے، سورۃ النبا جو پہلی سورت بھی ہے، تو اس کی جمع نبا کی جمع ہے انباء، خبریں. یہ جو بستیاں ہیں ہم ان کی خبریں، ان کے واقعات آپ پر بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. فما کانوا لیؤمنوا، پس نہیں تھے وہ ایمان لاتے، فما کانوا پس نہیں تھے وہ، لیؤمنوا یہ کہ ایمان لاتے، بما کذبوا من قبل بسبب اس کے جو انہوں نے جٹلایا، یعنی اپنے جٹلانے کی وجہ سے، اپنے تکذیب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. من قبل اس سے پہلے، جو اس سے پہلے وہ انبیاء رسول کو جٹلاتے رہے تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کذالک اسی طرح، یتبع اللہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر. یعنی یہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے نا مہر لگا دینے والا، سمن بکمن عمیون، یہ جو عذاب ہے دلوں پر مہر لگا دینے والا، یہ عذاب ان کے جٹلانے اور ان کے کفر کے سبب آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس قوم سے اچھے اور برے کی پہچان، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنا، اللہ اس تمیز کو بھی کھینچ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا وما وجدنا لأکثرہم من عہد، وما وجدنا اور نہیں ہم نے پایا، وما وجدنا اور نہیں ہم نے پایا، لأکثرہم ان میں سے اکثر کے لیے، من عہد کوئی عہد، یعنی ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ وعدے پورے کرنے والے نہیں تھے، وہ ایفائے عہد کرنے والے نہیں تھے، عہد کو نبھانے والے نہیں تھے. وَإِن وَجَدْنَا اور اگرچہ ہم نے پایا، اکثرہم ان کے اکثر، لفاسقین البتہ فاسق، اور ہم نے ان کے جو اکثر لوگ ہیں وہ فاسق پائے اور عہد شکنی کرنے والے پائے. تو یہ اللہ رب العزت پچھلی جو اقوام عالم کے مختلف واقعات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تو یہ جو 5-6 آیات آپ نے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات کو، اس کے خلاصے کو، اس کی تلخیص، اس کی سمری کو آپ کے سامنے بیان کیا، اور ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کے ترجمہ اور مختصر تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. جی وما وجدنا، نہیں لام کے سبب سے نہیں، بلکہ ما جو ہے یہ 3 معنی کے لیے یوز ہوتا ہے، کیا کے لیے، جو کے لیے اور نہیں کے لیے. تو یہاں پر نہیں کے لیے، وما وجدنا لأکثرہم من عہد. چلے جی اب دیکھیں یہ جو صفحہ نمبر 163 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ آپ اس سے پہلے جو آپ کی سورۃ البقرہ تھی، سورۃ البقرہ کے اندر بھی آپ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر اللہ رب العزت ان واقعات کو
ایک اور انداز کے اندر اس واقعے کو مزید کھول کر میری اور آپ کی عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ تو چلیے اللہ رب العزت کی توفیق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم شروع کرتے ہیں، اور آج کا مکمل لیسن اسی واقعے میں چلے گا۔ اس کی تفسیر زیادہ نہیں ہوگی، ترجمے کو آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً جو اکثر باتیں ہیں وہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اگر کوئی نئی بات آئے گی تو انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا۔ جی، اللہ رب العزت نے فرمایا ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، جو فرعون اور اس کے جو درباری تھے، اس کے دربار کے اندر جو سردار تھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ تھے، ہم نے فرعون اور ان سرداروں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیا وہ ایمان لے آئے؟ نہیں۔ فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا ان آیات کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ انہوں نے ان آیات کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ جو فرعون اور اس کے حواری تھے، انہوں نے ان آیات کا حق ادا نہیں کیا۔ فانظر، پس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے ہے فساد کرنے والوں کا انجام۔ فانظر، پس دیکھیے، کیف، کیسے ہے، کانا ہے، عاقبہ، انجام، المفسدین، فساد کرنے والے کا۔ دیکھیے تو اللہ رب العزت اس کے بعد جو وحی ہے، آنے والی آیات ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اس انجام کو بیان کر رہے ہیں۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں رب العالمین کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ انی رسول، بے شک میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ ملأ اور ملئہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ملأ سردار، اور یہ جو لفظ ہے نا ملئہ، یہ بھی سردار کے معنی میں، بس اس کے ساتھ آخر میں ہی اٹیچ ہو گیا ہے۔ ہی کے اٹیچ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو ملئہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ ملأ یا ملئہ، یہاں پر پروناؤن ضمیر کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کر رہے ہیں، اور جر کی حالت ہے الا کے آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے ہم اس کو جر کی حالت میں ملئہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا، فرعون سے کہنے لگے، حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میرا یہ حق بنتا ہے علی، اس چیز پر، اللہ اقول، یہ کہ نہ میں کہوں، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر سچ، یعنی میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں سچ بات کروں، حق بات کروں۔ قد، تحقیق، جئتکم، یہاں پر جئتو کا مطلب میں آیا نہیں، بلکہ کیا ترجمہ کریں گے؟ چیٹ میں بسم اللہ بتائیں، چیٹ میں بتائیں جی کیا ترجمہ کریں گے؟ قد جئتکم ببینۃ، ماشاءاللہ جوابات بالکل درست ہیں، الحمدللہ۔ آیا نہیں بلکہ میں لایا، کیونکہ دیکھیں جئتو کے بعد کیا آ رہا ہے؟ بینۃ سے پہلے با آ رہا ہے۔ میں لایا ہوں تمہارے پاس ببینۃ، ایک واضح نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے رب کی طرف سے، تمہیں پیدا کرنے والے کی طرف سے میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔ فارسل، پس تو بھیج، معیہ، میرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ مطلب دیکھیں، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دی، انی رسول من رب العالمین، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات عطا کر کے انہیں میرے ساتھ بھیجو۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کہاں پر بنی اسرائیل کو لے جانے کا مطالبہ کیا؟ دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل ہیں، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں ایک سے زیادہ مرتبہ، بتائیے اسرائیل کس کا لقب ہے؟ جلدی سے بتائیے، اسرائیل کس کا لقب ہے؟ ماشاءاللہ جواب درست ہے، بارک اللہ فیکم۔ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ کس کا لقب ہے جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے جو 12 بیٹے تھے، مطلب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، کل 12، یہ کہلائے اسرائیل کے بیٹے۔ بنی کا مطلب بیٹے، بنی اسرائیل، اسرائیل مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ یہ تھے شام کے اندر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے، اور وہ واقعہ معروف ہے سورۃ یوسف میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے تو اس طرح بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹے بھی مصر آ کر آباد ہو گئے۔ پھر ان کے جو 12 قبائل بنے، یہ بنی اسرائیل کہلائے مصر کے اندر۔ اب آگے چل کر فرعون نے ان سب کو اپنی غلامی کے اندر لے لیا اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ انہی کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے، انہی کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ شام سے آ کر مصر میں آباد ہوئے تھے، تم نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تو ان کو میرے ساتھ بھیجو کہ دوبارہ میں جا کر شام کے اندر ان کو آباد کر سکوں، تاکہ یہ امن و امان کی زندگی گزار سکیں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل قَالَ، فرعون نے کہا، قَالَ فرعون نے کہا، ان کنتا اگر تو ہے، جئتا تو لایا ہے، بیایتین کوئی نشانی۔ جئتا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو لایا ہے، کیونکہ آیا سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ با، بیایتین کوئی نشانی۔ فَأْتِ بِهَا، فَأْتِ کا مطلب بھی ہوتا ہے آنا، لیکن یہاں پر فاتی کا مطلب کیا کریں گے؟ لانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے با، ہا سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ با۔ فَأْتِ بِهَا تو اس کو لا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے نا تو اس کو ذرا لا، سامنے رکھ نشانی۔ ان کنت من الصادقین، اے موسیٰ اگر تو ہے سچوں میں سے، ان کنت اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس میں ہمارے لیے بہت سی عبرتیں ہیں، اور خاص کر اس وجہ سے بھی 2 وجوہات۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہماری کتاب قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے انبیاء اور رسل میں، اور نمبر 2 یہ کہ ہماری امت سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے ہدایت کس کے پاس تھی؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ ان کے کن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ہدایت کو لے کر امت محمدیہ کو ہدایت سونپی؟ غور کریں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، فَأَلْقَى پس پھینکا، عَصَاهُ اپنا عصا، اپنی لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ تو وہ ہو گئی اژدہا۔ ثعبان کا کیا مطلب ہے؟ اژدہا مبین، واضح، کھلم کھلا ایک واضح اژدہا دکھائی دینے لگا۔ وہ یہ اللہ کا معجزہ تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا، وَنَزَعَ اور کھینچا، يَدَهُ اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ تو وہ ہو گیا، بَيْضَاءُ چمکدار، سفید چمکدار، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے۔ جو وائٹ کلر ہوتا ہے، سفید رنگ، اس کو ابیض کہتے ہیں، بیضاء اس کی مونس۔ تو وہ جو ہاتھ ہے، چونکہ ہاتھ عربی میں مونس یوز ہوتا ہے، تو وہ جو ہاتھ ہے بیضاء، وہ کیا ہو گیا؟ وہ چمکدار ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ 2 نشانیاں ابتدائی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھی، اللہ کے معجزات۔ قال الملأ کہا سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم میں سے جو سردار تھے، انہوں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم یہ تو بہت جاننے والا، علم رکھنے والا جادوگر ہے، یہ تو بہت پڑھا لکھا، بہت علم رکھنے والا جادوگر ہے، مطلب اپنے فن کے اندر بڑی مہارت رکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا۔ تو دیکھیے، اگر
مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جادوگر مشہور کیا تو اس سے پہلے بھی انبیاء رسول پر یہ تہمت، یہ بہتان لگتا رہا۔ سرداروں نے مزید کیا کہا، مزید کیا الزام لگایا، کہنے لگے یریدو، یہ چاہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان یخرجکم، یہ کہ تمہیں نکالے، ان یخرجا، یہ کہ نکالے، کم تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، پس تم کیا حکم دیتے ہو، پس تم کیا حکم دیتے ہو، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، اب دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، سرداروں نے کہا، ارجی، ڈیل دے، مہلت دے، ارجی کا کیا مطلب ہے، فعل امر ہے، مہلت دے، ہو، اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ارجے مطلب موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دے، وَأَخَاهُ، اور ان کے بھائی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو مہلت دے، وَأَرْسِلْ، فرعون سے ان سرداروں نے کہا کہ ان کو تھوڑا مہلت دے، ان کو تھوڑا ٹائم دے، موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو علیہم السلام۔ اچھا، اس مہلت کی مدت میں کیا کر، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ، وَأَرْسِلْ، اور بیج، فِي الْمَدَائِنِ، مدینتن کی جمع، مدینہ مطلب ایک شہر اور مدائن زیادہ شہر، بیج شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والے، شہروں کے اندر بندے بیج دے جو جمع کریں، کس کو جمع کریں، یأتو کا، یأتو وہ لائیں، کا تیرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر علم رکھنے والے، ہر جاننے والے جادوگر کو تیرے پاس لے کر آئیں۔ اے فرعون تو کیا کر، موسیٰ اور ہارون یہ جو دونوں ہیں ان کو ذرا مہلت دے، اور تو شہروں کے اندر جمع کرنے والے بندے بھیج، یہ جا کر تیرے لیے ہر علم رکھنے والے، مہارت رکھنے والے جادوگر کو لے کر آئیں۔ اچھا، اب ایسے ہی کیا فرعون نے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ، سحرہ جو ہے یہ ساحر کی جمع ہے، ساحر مطلب ایک جادوگر، اور جمع کیا ہے، السحرہ، وَجَاءَ السَّحَرَةُ، اور آئے جادوگر، فرعون کے پاس۔ اب دیکھیے جادوگر اس دور کے اندر بھی اور اس دور کے اندر بھی لالچی ہوتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرن، بے شک ہمارے لیے بھی ہے کوئی بدلہ، اجر بدلے کے معنی میں ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی بدلہ ہے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہوئے ہم غالب، اگر ہم غالب ہوئے تو ہمارا کیا بدلہ ہوگا بتائیے، ہماری کیا اجرت ہوگی۔ قال، فرعون نے کہا، نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، البتہ ہوگے، من المقربین، قریبیوں میں سے، میرے قریبیوں میں سے تم ہو جاؤ گے، مطلب جیسے میں اپنے قریبیوں کو نوازتا ہوں ویسے ہی میں تمہیں بھی نوازوں گا اگر تم غالب آگے۔ اللہ اکبر۔ قالو، مقابلہ شروع ہو گیا۔ قالو، ان جادوگروں نے کہا، اب بعض روایات کے مطابق ان جادوگروں کی تعداد ہزاروں میں تھی، مطلب بعض روایات میں ان کی تعداد 70,000 آتی ہے، کچھ دیگر اقوال بھی ہیں، کوئی تھوڑی تعداد میں نہیں تھے، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو ڈال، اما یا ان یہ کہ تلقیا تو ڈال، و اما اور یا ان نکونا یہ کہ ہم ہوں گے نحن الملقین ڈالنے والے، یا تو جو دکھانا چاہتا ہے، جو ڈالنا چاہتا ہے، پھینکنا چاہتا ہے، پہلے تو پھینک یا پھر ہم پھینکتے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو، تم ڈالو، فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، سحروا، جادو کر دیا، اعین الناس، عینن کی جمع، عینن کا مطلب ایک آنکھ اور جمع کے اعین زیادہ آنکھیں، انہوں نے جادو کر دیا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور انہیں دہشت میں مبتلا کر دیا،
وہ جو لوگ تھے وہ ان جادوگروں سے وہ دہشت میں مبتلا ہو گئے. رہابہ دہشت کے معنی میں آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں جب انہوں نے لوگوں کو اس شعدہ بازی دکھائی، ایسی شعدہ بازی دکھائی کہ لوگوں کو وہ جو جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ سانپ دکھائی دینے لگے. اللہ نے بھی فرمایا وَجَاءُوا، اور وہ لائے، وہ آئے نہیں بلکہ وہ لائے بِسِحْرٍ عظیم، بہت بڑا جادو، وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے. اللہ اکبر. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی اِلَى موسیٰ، موسیٰ کی طرف علیہ السلام. کیا وحی کی اللہ نے؟ اب معجزے کا ظہور ہونے والا ہے. اللہ نے وحی کی ان، یہ کہ القی عصاک، القی فعل امر ہے، القی تو ڈال، عصا کا اپنی لاٹھی کو، اپنی لاٹھی کو پھینک. فَإِذَا هِيَ، تو وہ لاٹھی ہو گئی، تلقف، نگلنے لگی. تلقف کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو نگلنا. وہ لاٹھی نگلنے لگی، ما یأفکون، جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا. ما جو یأفکون، انہوں نے جھوٹ موٹ باندھا تھا. اسی سے افک بھی ہے، جھوٹ. ما یأفکون، جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا. وہ جو جادوگروں نے جادو کے ذریعے سے لوگوں کی آنکھوں کو سحر میں مبتلا کر دیا تھا، شعدہ بازی میں مبتلا کر دیا تھا، یہ جو اللہ کا معجزہ تھا، اللہ کی نشانی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب اژدہا بنی تو یہ ان کو نگلنے لگی. فوقع الحق، حق ثابت ہو گیا. فوقع، پس ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، الحق حق. وبطل، اور باطل گیا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. جو وہ عمل کرتے تھے وہ کیا ہوا؟ وہ باطل چلا گیا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ فغلبوا، پس مغلوب ہو گئے. پیسیو وائز ہے، فعل مجہول. پس مغلوب ہو گئے. ہنالک، یہاں پر وہ جو جادوگر تھے وہ مغلوب ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دیے گئے نشانیاں معجزے سے، اور جادوگر مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، اور وہ واپس پلٹے صاغرین، رسوا ہو کر. وہ ذلیل و رسوا ہو کر واپس پلٹے. مطلب یہ جو مقابلہ تھا، اس مقابلے میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر مغلوب ہو گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے کیا وہ منظر ہوگا جب ہزاروں کی تعداد میں وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اور فرعون کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ سجدے میں گر پڑے. قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، رب العالمین پر. اچھا، وہ رب العالمین مزید کیا کہا؟ ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لائے. اللہ اکبر. ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہی واقعہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. جادوگروں کے اتنی جلدی ایمان لانے کا کیا سبب ہے؟ کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ جادو کو اچھی طرح سے جانتے تھے. انہوں نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. جادو وہ ہے جو ہم نے کیا اور ہم اسے جانتے ہیں. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بنی، یہ جادو نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر جادو ہوتا تو ہم جادوگر تھے، ہمیں تو اس کی پہچان ہوتی، لیکن یہ جادو نہیں ہے. اب جب وہ سجدے میں گر پڑے، وہ ایمان لے آئے. فرعون نے جب اس چیز کو دیکھا، اتنا بڑا اللہ کا دشمن اور سرکش، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی یہاں پر جھک جاتا، ایمان لے آتا، کیونکہ جادوگر اس کے لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں تھے اس سے پہلے. قال فرعون،
فرعون نے کہا آمنتم بہی، تم اس پر ایمان لے آئے ہو، آمنتم تم ایمان لے آئے ہو بہی اس پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ آذنا میں اجازت دوں لکم تمہارے لیے، میں تمہیں اجازت دوں، اس سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے ہو۔ تو فرعون کس نتیجے پر پہنچا؟ کہنے لگا ان ھذا لمکر، بے شک یہ ایک سازش ہے، مکرن ایک چال ہے، ایک سازش ہے، مکر تموہ جو تم نے سازش تیار کی ہے، فی المدینتی شہر میں، یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے تیار کی ہے، لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم اس سے نکال دو اس کے رہنے والوں کو، تم نے یہ سازش اس لیے تیار کی ہے تاکہ تم اس شہر سے اس کے رہنے والے کو نکال دو، نکال کے باہر لے جاؤ، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، فسوف پس ان قریب تعلمون تم جان لوگے۔ اب فرعون نے عذاب بتایا کہ میں تمہیں کیا عذاب دوں گا یا میں تمہیں کیا سزا دوں گا، کہنے لگا لأقطعن، البتہ میں ضرور کاٹوں گا، قطع یقطع، علم یعلم کے پیٹرن پر، البتہ میں ضرور کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہاری ٹانگوں کو، رجل کی جمع ارجل ٹانگ، میں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہاری ٹانگوں کو میں کاٹوں گا، کیسے کاٹوں گا؟ من خلاف مخالفت سے، مخالف سمت سے، مطلب دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ، یا بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ، اس کو کہتے ہیں مخالف ہاتھوں پاؤں کو یا ہاتھوں ٹانگوں کو کاٹنا۔ تو میں تمہارے ہاتھوں کو تمہاری ٹانگوں کو کاٹوں گا مخالف سمت سے، من خلاف مخالف سے، ثم پھر میں کیا کروں گا؟ لأصلبنکم میں ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا، صلیب جو ہے وہ اسی سے ہے، صلیب جو آپ لفظ کہتے ہیں نا اسی سے ہے، اصلبنہ، البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا، کم تمہیں اجمعین سب کے سب کو، اے ایمان لانے والے جادوگرو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا اور میں ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ قالو انہوں نے کہا، جادوگروں کا جواب دیکھیے، اللہ اکبر، سچے دل سے ایمان لے کر آئے تھے جادوگر، اس جواب سے ہمیں اور اس دعا سے پتہ چلتا ہے۔ قالو انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں، وما تنقم منا اور نہیں تو انتقام لے رہا ہم سے، وما تنقم اور نہیں تو انتقام لے رہا منا ہم سے، الا مگر اس چیز پر تو انتقام لے رہا ہے، ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے ہیں، بیآیات ربنا اپنے رب کی نشانیوں پر، ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھیں، ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے، تو اس چیز کا ہم سے انتقام لے رہا ہے، تو اس چیز کی ہمیں سزا دے رہا ہے۔ تنقمو نقمہ سزا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لما جاءتنا جب وہ نشانیاں ہمارے پاس آئیں، لما جب جاءت وہ آئیں نشانیاں نہ ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ڈال ہم پر، افرغ ڈال علینا ہم پر، صبرن صبر، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال، مطلب ہمیں صبر عطا کر، وتوفنا مسلمین اور اے اللہ ہمیں فوت کرنا اسلام کی حالت میں، اے اللہ ہمیں موت دینا اسلام کی حالت میں۔ اللہ اکبر، تمام انبیاء و رسول کا جو دین تھا وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام نام ہے فرما برداری کا۔ کل اس سے پہلے بھی یہ گزر چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی، وَتَوَفَّنَا مسلمین، اللہ اکبر، ہمیں اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دینا۔
اب دیکھیں جب یہ ساری صورتحال فرعون اور اس کے حواری، اس کے جو درباری تھے، اس کے جو سردار تھے، انہوں نے دیکھی، وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، کہنے لگے فرعون سے، وہ جو سردار تھے وہ کہنے لگے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو؟ استفہام کے لیے، سوال کے لیے، تذرو فعل مضارع ہے، وذرا یذرو سے، تذرو کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ، موسیٰ کو، وقومہ اور ان کی قوم کو، کیا تو موسیٰ اور ان کی قوم کو چھوڑتا ہے، لیفسدوا تاکہ وہ فساد کریں، فی الارض زمین میں، ویذرک اور چھوڑ دیں تجھے، وآلہتک اور تیرے معبودوں کو، تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں اور زمین میں فساد کریں، کیا تو اس وجہ سے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے؟ مطلب وہ جو درباری تھے، وہ جو سردار تھے، انہوں نے فرعون کو ابارا کہ اگر تو نے موسیٰ کو ایسے چھوڑ دیا تو یہ تو زمین میں فساد کرے گا اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑتا رہے گا اسی طرح۔ قال، فرعون نے کہا، فرعون نے اب وہ سزا تجویز کی جو سزا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تجویز کی تھی، یا نجومیوں نے اس کے لیے تجویز کی تھی۔ کیا کہ قوم کے جو مذکر ہیں یا ان کے جو بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سزا دوسری مرتبہ جب فرعون ناکام ہو گیا جادو کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے میں، اللہ کی نشانی کے آگے وہ اس کی نہ چلی، اس نے دیکھا جادوگر بھی ایمان لے آئے، تو آخری حال اس نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا، سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم قتل کریں گے، سنقتل ان قریب ہم قتل کریں گے، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، یہ جو بنی اسرائیل کے بیٹے ہیں ان کو قتل کریں گے، ونستحیی اور زندہ چھوڑیں گے، نسام ان کی عورتوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے اور بیٹوں کو قتل کریں گے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، فوقہم ان کے اوپر، قاہرون غالب ہیں، قاہر غالب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، اسلحہ ہے، فوجیں ہیں، ہر لحاظ سے ہم ان پر غالب ہیں، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال موسیٰ، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے قوم کو صبر کی تلقین کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، اللہ کی مدد طلب کرو، وصبروا اور صبر کرو، اللہ کی مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض، اللہ کا ایک طریقہ کار بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کی باتیں حکمت سے بھری ہوئیں، ایک اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ کار بتا دیا، کہنے لگے کہ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، ان الارض بے شک زمین للہ ہی اللہ کے لیے ہے، یورثوہا، اللہ اس کا وارث بناتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یورثوہا، یورثو وہ وارث بناتا ہے، ہا اس زمین کا، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور جو انجام ہے، للمتقین وہ متقین کے لیے ہے، اور جو انجام ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یاد رکھو کہ جو نتیجہ نکلے گا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، مطلب جو عاقبت ہوگی، جو آخر انجام ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے، مطلب آخر میں انہی کا غلبہ ہوگا، یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ قالو، بنی اسرائیل نے کہا، اوذینا، ہمیں تکلیف دی گئی، فعل مجہول ہے پیسیو وائز، اوذینا ہمیں تکلیف دی گئی، من قبلی اس سے پہلے، ان تأتینا یہ کہ تو آتا نہ ہمارے پاس، دیکھیں تاتیہ کا مطلب یہاں آنا کی ہے،
لانا نہیں کیا، آنا کیا، کیونکہ اس کے بعد کوئی با نہیں ہے. ہمیں تکلیف دی گئی اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آتا. مطلب اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی جاتی تھی فرعون اور آل فرعون کی طرف سے. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، وَمِن بَعْدِ، اور اس کے بعد ما جِئْتَنَا، جو تو ہمارے پاس آیا. مطلب اے موسیٰ، دیکھے بنی اسرائیل کا شکوہ، کہنے لگے اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی جاتی تھی، تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں اذیت دی جا رہی ہے. قال، حضرت موسیٰ نے کہا عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، یہ کہ وہ ہلاک کرے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور وہ خلیفہ بنائے تمہیں، وہ جانشین بنائے، خلیفہ بنائے تمہیں، فی الارض، زمین میں، فَيَنْظُرَ، پس وہ دیکھے، کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو. قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور زمین میں اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا تاکہ وہ دیکھے تم کیسا عمل کرتے ہو. اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اللہ نے فرمایا اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا، آل فرعون، آل فرعون کو، بالسنین، قحط سالی سے. سنین کا کیا مطلب ہے جی؟ قحط سالی. وَنَقْصٍ، اور کمی، من الثمرات، پھلوں کی. ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے پکڑا. مطلب آل فرعون پر یہ دو طرح کی آزمائشیں آئیں اللہ کی طرف سے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو جیسا بھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ پچھلی اقوام پر جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی تھی اس کا مقصد یہ ہوتا تھا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائیں، رجوع کریں. تو آل فرعون پر بھی قحط سالی آئی اور پھلوں کے اندر ہمیں شدید قسم کا نقصان ہوا تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. مزید عذابوں کا ذکر اس پیج میں آ رہا ہے. جی تو آج کا الحمدللہ ہمارا آخری پیج ہے، صفحہ نمبر 166 ہے، پارہ نمبر 9 ہے. اس صفحے پر آیت نمبر 131 سے لے کر 137 تک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری و ساری ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب آتی ان کے پاس کوئی اچھائی. حسنہ نیکی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر یہ اچھائی یا بھلائی کے معنی میں ہے، خیر کے معنی میں یا خوشحالی کے معنی میں. جب آتی ان کے پاس کوئی خوشحالی، قالو، کہتے، لنا ہذہ، یہ ہمارے لیے ہے، لنا ہمارے لیے، ہاذی یہ، مطلب یہ جو خوشحالی آئی ہے نا یہ ہماری وجہ سے ہے، ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اس وجہ سے یہ خوشحالی آئی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی انہیں، سیئۃ، بدحالی. سیئۃ کا لفظی مطلب برائی بھی ہوتا ہے، یہاں پر سیئۃ بدحالی کے معنی میں. اور اگر پہنچتی ان کو کوئی بدحالی تو کیا ہے ہوتا؟ سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ. یطیروا کا کیا مطلب ہے؟ وہ بدشگونی لیتے، برا شگون لیتے، بدشگونی لیتے، بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، اہل ایمان. موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے ذریعے وہ کیا کرتے؟ بدشگونی لیتے. کیا کرتے جی؟ بدشگونی لیتے. بدشگونی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدشگونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو منحوس سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ جو کام ہے یہ اس چیز کی نحوست سے ہوا. تو وہ نعوذ باللہ آل فرعون کیا کرتے؟ اگر کوئی خوشحالی پہنچتی تو کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہے. اگر کوئی بدحالی پہنچتی تو کہتے دیکھا یہ جو ہمارے درمیان موسیٰ اور اس کے ساتھی ہیں علیہ السلام، یہ بدحالی ان کی نحوست کی وجہ سے نعوذ باللہ آئی ہے. بدشگونی لینے لگتے. الا، جان لو، انما طائرہم عند اللہ، ان کی یہ جو بدشگونی لینی ہے یہ اللہ کے ہاں ہے. مطلب کوئی بھی اچھے حالات ہیں یا برے حالات ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ان کی بدشگونی کا لینے کا مطلب کیا ہے کہ مطلب اللہ کے پاس سے بدشگونی لے رہے ہیں.
کیونکہ کوئی بھی اچھے برے حالات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ اور لیکن ان کے اکثر لا يعلمون علم نہیں رکھتے، اور لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. وقالو اور انہوں نے کہا مہما تأتینا بہ من آیت، مہما جو بھی، تأتینا تو لائے ہمارے پاس، بھی اس کو، من آیت کوئی نشانی، اے موسیٰ تو جو بھی نشانی ہمارے پاس لے کر آ، لتسحرا تاکہ تو جادو کرے نہ ہم پر، بہا اس نشانی کے ذریعے، اس نشانی کے ذریعے تو ہم پر جادو کرے، جو بھی نشانی تو ہمارے پاس لائے. فما نحن لک بمؤمنین تو نہیں ہے ہم تجھ پر ایمان لانے والے. فما نحن پس نہیں ہے ہم، لکا تیرے لیے بھی، مومنین ایمان لانے والے. اے موسیٰ تو جو نشانی بھی لائے نا تاکہ تو ہم پر جادو کرے، مطلب وہ ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا ان کے معجزات یا اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نشانیوں کو وہ جادو سمجھ رہے تھے. تو کہنے لگے فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اللہ کی طرف سے دیکھیں یہ سوال بھی کیا گیا، جو پہلا عذاب ان پر آیا نا سنین کا عذاب تھا. سنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قحط سالی. قحط سالی مطلب کیا؟ مطلب بارشوں کا رک جانا، زمین کا غلہ نہ نکالنا، قحط سالی. یہ پہلا عذاب ان پر آیا. ٹھیک ہے، اب ایک اور عذاب ان پر اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، الطوفان طوفان. 5 عذاب ان پر آئے، پے در پہ ان پر 5 عذاب آئے. پہلا عذاب الطوفان، طوفان، آندیاں چلیں، طوفان آئی، بارشیں، سیلاب ان پر ہوئے. والجراد، جراد کا مطلب کیا ہے؟ ٹڈی. جراد کا مطلب کیا ہے جی؟ ٹڈی. ٹڈی کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کے لیے اس چیز کی تصویر بھی لے کر آیا ہوں. یہ ایک چھوٹا سا جاندار ہے جو ہماری چڑیا ہوتی ہے، اس سے بھی یہ چھوٹا جاندار ہوتا ہے. یہ ایک عذاب کی صورت میں بھیجا جاتا ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ دیکھا بھی ہوگا. یہ اگر تعداد میں کم ہونا 2 4 5 تو ٹھیک، یہ نقصان نہیں کرتے، لیکن اگر یہ لاکھوں کی تعداد میں آئیں تو جس علاقے سے گزریں اس علاقے کے اندر کوئی سبز چیز باقی نہیں رہتی. یہ ایک عذاب کی صورت میں جس علاقے سے یہ گزرتے جاتے ہیں اس علاقے کے اندر کوئی فصل باقی نہیں رہتی. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ حلال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. تو یہ پہلا عذاب طوفان. دوسرا عذاب کیا ہے؟ ٹڈی. تیسرا عذاب ان پر کیا بھیجا گیا؟ تیسرا عذاب ان پر بھیجا گیا والقمل. قمل، قمل کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. یا تو یہ جو سر کے اندر جوئیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی، یا پھر جو کھٹمل وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی. تو ان پر کھٹملوں کا یا جوؤں کا عذاب بھیجا گیا. والضفادع، مینڈک. ضفادع کس کو کہتے ہیں؟ مینڈک. والدم اور خون. تو یہ اس کے اندر 3 جاندار ہیں اور 2 اللہ کی طرف سے اس کے علاوہ عذاب ہے، طوفان کا عذاب اور خون کا عذاب. اب دیکھیں قملا مطلب ان کے گھروں میں، بستروں میں، ہر جگہ پر انہیں کھٹمل، ان کے سر میں جوئیں، انہیں ایسے کیڑے دکھائی دیتے تھے. وہ ضفادع، برتنوں کے اندر، پانی میں، پینے والے ہر جگہ پر انہیں مینڈک دکھائی دیتے تھے. والدم، خون کا عذاب. اس کی 2 طرح سے تفسیر کی گئی. ایک تو یہ کہ ان کے ناک سے نکسیر پھوٹ پڑی، ناک سے جو خون کا نکلنا ہوتا ہے، نکسیر کا پھوٹنا، یہ پھوٹ پڑی. اور بعض مفسرین نے کیا کہا کہ ان کی جو مشروبات تھے، پینے کی چیزیں تھی، وہ خون کے اندر بدل جایا کرتی تھیں بطور آزمائش کے. یہ 5 عذاب. آیات مفصلات، تفصیلی نشانیاں. اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا، یہ جو آیات مفصلات ہے اس کا تعلق آیت کی ابتدا فَأَرْسَلْنَا کے ساتھ ہے، ہم نے بھیجی ان پر. تو اللہ نے فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا، اور تھے وہ قوم مجرمین، مجری قوم. اور وہ کیا تھے؟ وہ مجرم قوم تھے.
آگے چلیے، اللہ نے فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پر واقع ہو گیا عذاب، ولما اور جب وقع واقع ہو گیا علیہم ان پر الرجز عذاب، قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ادع لنا ربک، دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، تو اے موسیٰ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ مطلب ان عذابوں سے، یہ عذاب اتنے شدید تھے کہ وہ تنگ آ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کا کہا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ لا ان کشفت عنا الرجز، البتہ اگر تو نے ہم سے دور کر دیا اس عذاب کو، کشفتا چھٹنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کشف مطلب دور کرنے کے معنی میں بھی، کشفت عنا الرجز، اگر تو نے ہم سے دور کر دیا عذاب، لنؤمنن لک، تو البتہ ہم ضرور ایمان لائیں گے لکا تیرے لیے، وَلَنُرْسِلَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے معاکا تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیجیں گے۔ لیکن غور کیجئے آیت نمبر 134 پر، اپنے اس وعدے کے اندر وہ کس قدر جھوٹے ہیں، آل فرعون اپنے اس دعوے کے اندر کس قدر جھوٹے ہیں۔ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں اے موسیٰ ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ اب دیکھیں اگر وہ ایمان لے آئیں تو پھر بنی اسرائیل کے مصر کو چھوڑ کر دوبارہ شام کی طرف واپس پلٹنے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی، کیونکہ وہ سب ایمان لے آئے ہیں، اب وہ بنی اسرائیل پر ظلم نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیجیں گے۔ تو یہی سے پتہ چلا کہ وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچے نہیں تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے اس آزمائشوں کو ان سے، ان عذابوں کو ان سے اٹھا لیا۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا کَشَفْنَا، پس جب ہم نے دور کر دیا عنہم مجھ سے، الرجز عذاب کو، اِلیٰ اجل ایک وقت تک، ایک مقرر وقت تک، ہم بالغوہا جس کو وہ پہنچنے والے تھے، مطلب ایک وقت تک تو ان پر عذاب کو رہنا تھا، پھر اس وقت کے بعد جب ہم نے ان سے دور کر دیا تو کیا ہوا، کیا انہوں نے اپنے وعدے کو ایفا کیا، پورا کیا، اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ عہد شکنی کرنے لگے، اپنے وعدے کو توڑنے لگے۔ ینکثون، نکث ینکثو کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، پھر وہ اپنے وعدے کو توڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فانتقمنا منہم، پھر اللہ کا آخری عذاب ان پر آیا، ان کو ہلاک کرنے والا، غرق کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم، پس ہم نے غرق کر دیا انہیں، فی الیم، سمندر میں، ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اچھا وجہ کیا تھی غرق کرنے کی، با یہاں سبب کے معنی میں ہے، بِأَنَّهُمْ، سبب یہ تھا کہ وہ کذبوا بِآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غافلین، اور وہ اس سے غافل تھے، غفلت برتنے والے تھے۔ بالغوہا کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس وقت کو پہنچنے والے تھے، وہ جو مقرر وقت تھا، وہ جو عذاب ان پر آئے تھے، اس عذاب کا ایک وقت تھا، اس وقت کو وہ پہنچنے والے تھے۔ جی تو آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 137 سورۃ الاعراف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا تو کیا ہوا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، کس کو وارث بنایا، القوم الذین، اس قوم کو جو، کانوا یستضعفون، پاس کنٹینیوز ماضی استمراری، جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، فعل مجہول ہے یستضعفون، جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، ہم نے اس قوم کو وارث بنایا۔ اچھا اب اگلا سوال ہے کس کا وارث بنایا، مشارق الارض، زمین کی مشرقوں کا، ومغاربہا، اور زمین کی مغربوں کا، مشرق کی جمع مشارق اور مغرب کی جمع مغارب، ہم نے انہیں مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنایا، التی، وہ جو،
بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جن مشرقوں اور مغربوں میں ہم نے برکت ڈالی تھی، ہم نے ان کا وارث ان کو بنا دیا، بنی اسرائیل کو، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور مکمل ہو گیا تیرے رب کا وعدہ، تیرے رب کی بات۔ کلمہ بات کے معنی میں ہے، یہاں وعدہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، تیرے رب کا وعدہ سچ ہوا۔ الحسنہ بہت پیارا، سچا، اعلیٰ بنی اسرائیل پر یہی وعدہ تھا۔ بیما صبروا، ان کے صبر کے سبب، با سبب کے معنی میں ماں جو صبر، انہوں نے صبر کیا، بنی اسرائیل نے جو صبر کیا، ان کے صبر کی وجہ سے تیرے رب کا وعدہ ان پر سچ ہو گیا کہ میں تمہیں اس زمین کا وارث بناؤں گا۔ اور دیکھیں یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھائی تھی کہ ان الارض للہ یورثھا، کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جو انجام ہے وہ متقین کا ہے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو اس زمین کا وارث بنایا، اور اللہ نے فرمایا وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے تہس نہس کر دیا۔ تدمیر مطلب ہوتا ہے ملیہ میٹ کر دینا۔ وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے تہس نہس کر دیا، مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، جو فرعون بناتے تھے۔ یصنع عربی میں جو کارخانہ یا فیکٹری ہوتی ہے اس کو مصنع کہتے ہیں، مطلب آل فرعون کی جو فیکٹریاں اور کارخانے تھے، جو وہ صنعتیں تھیں ان کی، ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ ما کان یصنع فرعون وقومہ، جو فرعون اور اس کی قوم بناتے تھے۔ وما کانوا یعرشون، اور جو وہ محلات بنایا کرتے تھے۔ یعرشون، جو وہ محلات بنایا کرتے تھے، دونوں پیسیو وائز ہے، کان یصنع بھی، اور سوری پیسیو وائز نہیں، جو پاس کنٹینیوز ماضی استمراری، کان یصنع بھی اور کانوا یعرشون بھی، جو وہ محلات بنایا کرتے تھے اور جو وہ صنعتیں قائم کیا کرتے تھے، ہم نے اس کو بالکل ملیہ میٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے 9ویں پارے کے ابتدائی 5 صفحات کو ہم نے مکمل کیا۔ ان صفحات میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو مکمل کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ انشاءاللہ کل ہم پارہ نمبر 9 کے صفحہ نمبر 6 کے ساتھ اور آیت نمبر 138 کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق آپ کے سامنے ہوں گے۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔